کبھی سوچا ہے اگر مولانا ابوالکلام آزاد نہ ہوتے تو شاید ہندوستان کی آزادی کا سورج اتنی جلدی نہیں نکلتا۔ ایک ایسا شخص جس نے قلم کو ہتھیار بنایا، علم کو چراغ اور سچ کو اپنا مذہب۔ یہ کہانی ہے ایک عالم، مفکر، مجاہد آزادی اور قوم کے معمار کی۔ نام ہے مولانا ابوالکلام آزاد۔ خیر مقدم ہے آپ کا آپ کی سوچ پر۔ میں ہوں محمد اقبال، اور آج ہم بات کریں گے ایک ایسے رہنما کی جنہوں نے اپنی پوری زندگی قوم کی بیداری، تعلیم اور آزادی کے لیے وقف کر دی۔ مولانا ابوالکلام آزاد کا اصل نام محمد محی الدین احمد تھا۔ ان کی پیدائش 11 نومبر 1888 کو مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ والد تھے مولانا خیر الدین، جو ایک بڑے عالم دین تھے، اور والدہ عرب نسل سے تعلق رکھتی تھیں۔ آزاد ابھی چھوٹے ہی تھے کہ خاندان ہندوستان لوٹ آیا اور کلکتہ میں رہائش اختیار کی۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں سے مولانا کی فکری روشنی پورے برصغیر میں پھیلنے لگی۔ انہوں نے رسمی تعلیم کے بجائے خود اپنی تعلیم کو تشکیل دیا۔ عربی، فارسی، اردو، انگریزی، فلسفہ، منطق، ہر علم پر عبور حاصل کیا۔ محض 14 سال کی عمر میں وہ علمی مضامین لکھنے لگے، اور 16 سال کی عمر میں ان کا اپنا اخبار تھا الہلال۔ یہ اخبار انگریزوں کے خلاف ایک فکری بم ثابت ہوا۔ آزاد کے الفاظ لوگوں کے دلوں میں انقلاب کی آگ بھڑکانے لگے۔ انگریزی حکومت نے الہلال پر پابندی لگائی تو مولانا نے دوسرا رسالہ نکالا، البلاغ، لیکن یہ بھی بند کر دیا گیا کیونکہ سچ بولنا اس دور میں جرم تھا۔ مولانا ابوالکلام آزاد صرف قلم کے سپاہی نہیں تھے، بلکہ میدان سیاست میں بھی ایک بہادر مجاہد تھے۔ انہوں نے خلافت تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور کانگریس میں شامل ہو کر ہندو مسلم اتحاد کی سب سے مضبوط آواز بن گئے۔ ان کا ماننا تھا دیش کی آزادی اور قوم کی عزت ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتی۔ 1942 میں جب گاندھی جی نے بھارت چھوڑو تحریک چلائی تو مولانا آزاد کانگریس کے صدر تھے۔ اسی وقت انہوں نے کہا تھا، اگر ہم غلام ہیں تو ہماری مساجد آزاد نہیں، اور اگر ہم آزاد ہیں تو ہمارا مذہب بھی محفوظ ہے۔ آزادی کے بعد مولانا آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم بنے۔ انہوں نے تعلیم کو قوم کی ریڑھ کی ہڈی قرار دیا۔ ان کے دور میں IITs، UG، ساہتیہ اکیڈمی، AICTE جیسے ادارے قائم ہوئے۔ ان کا ماننا تھا، اگر ہم نئی نسل کو علم سے دور رکھیں گے تو غلامی دوبارہ لوٹ آئے گی۔ مولانا آزاد نے لڑکیوں کی تعلیم پر خاص زور دیا، کیونکہ ان کے مطابق ایک مرد کو تعلیم دو تو ایک فرد تعلیم یافتہ ہوتا ہے، لیکن ایک عورت کو تعلیم دو تو ایک پورا خاندان تعلیم یافتہ ہو جاتا ہے۔ مولانا آزاد ایک سچے عالم دین تھے، لیکن ان کا اسلام فقہ میں بند نہیں تھا۔ ان کی فکر میں انسانیت، علم اور اتحاد کا پیغام تھا۔ ان کی مشہور کتاب تذکرہ اور غبار خاطر آج بھی علم و بصیرت کا خزانہ ہے۔ غبار خاطر کے خطوط جہاں انہوں نے فلسفہ، محبت اور انسانیت کی گہرائیوں کو چھوا۔ ان کا ایک مشہور قول ہے،
قومیں اپنی تاریخ بھلا کر زندہ نہیں رہ سکتی، بلکہ وہ اپنی غلطیوں سے سبق سیکھ کر آگے بڑھتی ہیں۔ 22 فروری 1958 کو یہ روشنی کا مینار ہمیشہ کے لیے بجھ گیا، لیکن ان کی سوچ، ان کی آواز اور ان کا قلم آج بھی زندہ ہے۔ ان کی یاد میں ہر سال 11 نومبر کو قومی یوم تعلیم منایا جاتا ہے، کیونکہ مولانا آزاد نے ہمیں یہ سکھایا کہ آزادی صرف جسم کی نہیں بلکہ فکر، قلم اور روح کی بھی ہونی چاہیے۔ آخر میں مولانا کے الفاظ میں ہی ہماری قوم کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم نے سوچنا چھوڑ دیا ہے۔ جس دن ہم نے سوچنا شروع کر دیا، ہم دنیا کو بدل دیں گے۔ تو آئیے مولانا آزاد کے خواب کو حقیقت بنائیں، تعلیم کو عام کریں، علم کو اپنا زیور بنائیں اور فرقہ واریت کے اندھیروں سے نکل کر ایک روشنی والا ہندوستان بنائیں۔ اگر آپ کو میرا کام پسند آ رہا ہے تو ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک و شیئر کریں۔ خوش رہیں۔